امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ، ویسے تو وہ پانچوں وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو، وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لوں، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پر انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار۔ دوبارہ کھڑے ہو، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی السیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، کچھ لوگ جو اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے، میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے، تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے۔ 3 ہو گئے نا، بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا ہو دوسری نماز کے لیے۔ 3 آدمی ہو گئے۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں، لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے۔
آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کو ہماری بات پسند آئی، آپ ہمارے مرید بن گئے، آپ ہماری دوستی ہو گئی، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں. یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن یہ محبت اللہ کے لیے. اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو، تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں، میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا، تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات. تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس. تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اور کوئی. اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے. اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تب تو ٹھیک، لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا، آپ نے میرا حق مار لیا، آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں، ملوا دیں. کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے. تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چل، دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل، تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے. لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے. یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا، ایسے کر کے تھوک دیا. حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت کو اور زیادہ، کمینہ، اور کس کے اس کو دبانا چاہیے. ابھی تو جب دبا رہے تھے، لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا. لیکن جب اور غصہ آیا تو اس نے چل بھاگ جا. وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا. اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا. تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا. تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لے جا. میں نے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے. جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ان 4 چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ 5ویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا. پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے. اور 5واں، نوجوانوں، معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب، شریف گھر کی، و جمال، اور خوبصورت. بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب، حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، و جمال، اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب، پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی.
اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصبن، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا، ہٹ، چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین۔ یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا، اس بیوہ عورت سے، کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں؟ تو کہا ٹھیک، لے کر آؤ۔ امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہیں، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے، اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا۔ جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا، اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے، کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچڑا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے، اور اس نالی سے سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ ملی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا ہٹ ہٹ،
بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تو یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے. اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ. لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا. اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی، اللہ کی منہ دکھانا ہے. نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی. میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن نے بچایا. نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے میں. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ. تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیجتے تھے. کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ. تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے. چاندنی رات تھی، رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے. وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی. کہنے لگی تم تو مرثد ہو. مرثد نے دیکھا، مرثد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو. کہا ہاں، زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تڑنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی. اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہی رات گزارو. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ یا ناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے. آیا ناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ. اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں. اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو، آئے گاؤں والے اٹھو، ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے، تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے. اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے، دوڑنے لگے. مرثد ابن ابی مرثد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے. وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے، ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا. انہوں نے، گاؤں والوں نے
उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर आ रहा था। वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं टसमस नहीं कर रहा था। अगर मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो मुझे पहचान लेते और देख लेते। मैं ऐसे ही छुपा रहा, यहां तक कि कुछ देर के बाद वो सब चले गए। रात काफी हो गई और वो सब चले गए, नाक भी चली गई, ये सोच कर कि अब तो मरसद इब्न अबी मरसद भाग गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार से निकला और फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बावजूद मैंने एक आदमी को उठाया, उसको अपने कांधों पर लादा, लेकिन वो बहुत भारी आदमी था, हम उसको लेके चल नहीं पा रहे थे। वो बार बार उसको उठाते और वो मुझे थका देता। थोड़ी देर के बाद हम जब उसके गांव से बाहर निकले तो मैंने उसकी पैरों की बेड़ियां तोड़ी और उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ी और उसको लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरा वाकया सुनाया। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसा मामला है, अनाक हमारी पुरानी दोस्त है, उससे हमारे जमाने जाहिलियत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ मैं जिना भी कर चुका हूं, उसके साथ मेरा उठना बैठना सब कुछ था, उसके घर पे रहता था। अय अल्लाह के नबी, क्या इस्लाम लाने के बाद मैं उससे निकाह कर सकता हूं? क्या मैं उसको अपनी बीवी बना सकता हूं? आप इजाजत दीजिए कि मैं अनाक को अपनी बीवी बना लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि आए मरसद, इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अनाक से निकाह कर सकते हो या नहीं निकाह कर सकते हो। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यह आयत नाजिल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जानी किसी जानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या जानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद, तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी जानिया और बदचलन औरत से, किसी जानिया और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है, तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जाहिलियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो अकेला, तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले, पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है। लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान, वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अखाफुल, तो ऐसा शख्स भी कयामत के अर्श के साथ। 5 चीजें हो गई, 2 चीजें और रह गई, इनका भी खुलासा कर दूं। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा, किसी ने अगर सदका किया, किसी को दिया चुपके से, इतने चुपके से दिया कि दाएं हाथ से दिया बाएं को भी खबर ना हो, तो ऐसा शख्स जो चुपके चुपके किसी को सदका करता है, किसी की गरीब की मदद चुपके से करता है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के। ये नहीं रमजान के महीने में किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, शरबत की बोतल, खजूर, और उसका व्हाट्सएप पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, आज मैंने 20 लोगों को किट दी है, आज मैंने 50 लोगों को गल्ला पहुंचाया है, आज हमने 50 लोगों को, गरीब लोगों को साड़ी दी है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अर्श के साए में नहीं होंगे जो अपने नेकियों की नुमाइश करते फिरे और जिसको दे रहे हो उसको भी जलील करते फिरे। बेचारे किसी गरीब को दे दो, ना तुम्हारी बीवी को पता चले, ना जिसको दे रहे हो उसके बारे में किसी को पता चले कि उस बेचारे की मदद की, उसका पर्दा रहने दो। इस तरीके से दो, दाएं हाथ से कि बाएं को भी खबर ना हो, यानी कानो कान, हमारे जबान में बोला कानो कान किसी को खबर ना हो, इस तरीके से सदका करो। बुखारी की एक रिवायत है कि एक शख्स कहता है, आय अल्लाह, आज की रात में सदका करूंगा और मैं चुपके से दूंगा, किसी जरूरतमंद को दूंगा। फिर वो रात में उठा और चुपके से निकला और उसने एक जरूरतमंद को रात में देखा, उसके हाथ में उसने अपना सदका, अपना ज़कात का माल, अपना सदका का माल उसको दे दिया। सुबह जब वो मार्केट की तरफ गया तो रास्ते में बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे
دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ تو نہیں تھی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکا کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکا کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکا کھا گیا، اس نے امیر کو دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکا کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جس جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو۔ اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا، اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے۔ یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکا کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا، لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکا کھا گیا اور اب میرے پاس زکوٰۃ کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے۔ جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا، صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بخاری کی بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکا کھا گئے، وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا، لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا، بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے، جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا، تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو، داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے صدقہ۔ نمائش مت کریے، کسی کی مدد کر لو، ایک فوٹو لینا ذرا، ہاں آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ۔ 6 چیزیں ہو گئیں، 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت، ایک بوڑھی اور عورت اور ایک اندھی اور نابینا عورت خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد، اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ وہ روتے تھے، اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے، اور تنہائی میں روئیے۔ دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے، دیکھیے کتنا رو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو، کم سے کم یہ دعا بھی، یہی دعا پڑھتے رہو، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو پھر سے ایک بار گن لیجئے، عدل و انصاف کرنے والا ایک، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، دو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، چوتھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں پانچ۔ اور چھٹا شخص وہ جس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کا۔ یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے۔ یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور اس کی گرمی سے بچنا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی، ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا، اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا، چین و سکون کے ساتھ ہوگا۔